الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من زار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام معزز بزرگوں دوستوں، اس وقت میں آخر خدمات میں کلام پاک میں سے ایک بیان شریفہ اور اس کے ساتھ میں حدیث شریف پیش کی ہے. یہ تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حج کا سیزن ختم ہو گیا ہے. حجاج کرام حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں. جو حجاج کرام پہلے چلے گئے تو کچھ ان میں سے ایسے جب پہلے مدینہ پہنچے، مدینے کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی، اس کے بعد فریضہ حج ادا کیا. اور کچھ حجاج کرام ایسے جو تاخیر سے گئے، پہلے انہوں نے فریضہ حج ادا کیا اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی اور مدینہ شریف کی زیارت کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ حجاج کرام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ جائے، یعنی حج کرنے کے لیے جائے اور پھر میرات قصد کر کے میری مسجد کو آئے، یعنی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجتان مبرورتان، کہ ایسے حاجی کو 2 حج کا ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی 2 حج ایسے جو اللہ نے قبول کر لیے، مقبول کا 2 حج مقبول، 2 حج کا ثواب، ایسے حج جن کو اللہ نے قبول کر لیا، حجتان مبرورتان. تو یہ خوشخبری حجاج کرام کے لیے جو حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ مدینہ منورہ تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں. کیونکہ پورا مدینہ شہر ہی بابر کا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسے شہر میں رہنے کا حکم دیا، ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا کہ جو بستی تمام بستیوں کو کھا لے.
مدینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شہر کو لوگ یثرب کہتے ہیں، مدینے کا دوسرا نام یثرب ہے، یثرب کہتے تھے، آگے فرمایا اس کا نام طابہ ہے، اور فرمایا کہ یہ شہر برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسا کہ آگ کی بھٹی میل کچیلے کو، لوہے کے میل کچیلے کو دور کر دیتی ہے۔ اگر لوہا زنگ لگا ہوا ہو اور اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دے تو زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ شہر برے لوگوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مدینے کی طرف اس طرح کھنچ کر آتا ہے جس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف، اپنے بل کی طرف کھنچ کر آتا ہے، اس طرح ایمان کھنچ کر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں اگر میری مسجد آئے اور 40 نمازیں اس طرح سے ادا کرے کہ ایک نماز اس کی فوت نہ ہوئی تو ایسا شخص عذاب سے بری ہے، نفاق سے بری ہے، اس کے لیے برات لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے لیے دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا مانگی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی تھی اور اس کا حوالہ بھی دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہم اجعل بالمدینہ ضیفی ما جعلت ببکۃ من البرکہ، کہ اللہ جس طرح تو نے مکے میں برکت عطا فرمائی اسی طرح سے مدینے میں برکت عطا فرما اور اس سے دوگنی برکت عطا فرما، مدینے میں دوگنی برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب سیزن میں کوئی پھل آتا تو اس پھل کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ مثلا آم کا سیزن ہے تو آم لا کر پیش کرتے، یا کسی پھل کا دوسرے پھل کا سیزن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو ہاتھ میں لیتے اور یہ دعا فرماتے کہ یا اللہ تو ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے سا میں برکت عطا فرما، ہمارے مدھ میں برکت عطا فرما۔ اور پھر فرماتے یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے، تیرے نبی تھے، تیرے خلیل تھے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا مانگی اسی طرح سے میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اس سے دوگنی دعا مانگتا ہوں، دو چند دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس مدینے میں برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف سے فرمایا جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے۔ یہ دعا مانگی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ لوگوں کے دل اس شہر کی طرف مائل کر دے اور ان لوگوں کو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان لوگوں کو میووں سے روزی دے دے، پھلوں سے روزی عطا فرما۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کے لیے دعا مانگی۔ چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمائی، ایک پھلوں کی برکت عطا فرما، دوسرے اس شہر میں برکت عطا فرما، مدینہ منورہ میں برکت عطا فرما، اور تیسری چیز سا اور مد۔ تو سا اور مد یہ دو پیمانے ہیں، جس طرح آج کل غلہ تول آپ کہیں کے اناج خریدنے جائے تو آپ کو تول کر دیتے ہیں، اس زمانے میں دو پیمانے تھے جن سے غلہ ناپ کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سا میں مد میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور یہ تجربہ بھی کیا گیا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ نے مدینے میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جو کھانا مدینے سے باہر ایک آدمی کھاتا ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر دو آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو دو آدمی کھا لیتے ہیں۔
اس سے 2 آدمی سیراب ہو جاتے ہیں. اتنی برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا فرمائی. اور یہی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا، جب کوئی بیمار ہو جاتا، زخمی ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پر لب لگاتے اور لب لگا کر اس انگلی کو زمین پر لگاتے تاکہ اس انگلی پر مٹی لگ جائے. پہلے لب لگاتے، پھر اس انگلی پر اس انگلی کو زمین پر لگاتے تاکہ مٹی لگ جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا ویشفی سقیمنا. اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض لوگوں کے لب پر لگ کر بیمار کو شفا کر دیتی ہے، بیمار کو شفا دے دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے، اور پھر جہاں پر زخم ہے یا کوئی بیمار اس کو لگاتے تو اس کو شفا حاصل ہو جاتی. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینے کی مٹی کے اندر بھی شفا رکھی ہے. کتنا مقدس شہر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرمایا کہ میرا گھر، یعنی جو جگہ میرے منبر اور حوض کے درمیان ہے، وہ جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے. تو اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ایک ٹکڑا بتایا، ایک حصہ بتایا. تو کتنی مقدس جگہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو، جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو اس کو چاہیے وہ مدینے میں ہی مرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مدینے میں رہتا ہے تو مدینے کو چھوڑ کر نہ جائے، کہیں اور پر جا کر سیٹل نہ ہو دوسرے شہر میں، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر مدینے میں رہے گا تو اس کی موت وہیں پر آئے گی. تو جو شخص اس بات کی وسعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو اس کو چاہیے مدینے میں مرے. اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینے میں رہتے، اگر کہیں چلے جاتے تو فوراً کہیں سفر کرتے فوراً واپس مدینہ آ جاتے اور اللہ سے دعا کرتے یا اللہ تو مجھے بتا دے میری موت کب آئے گی تاکہ اس وقت میں سفر نہ کروں، اس وقت میں سفر نہ کرو، ایسا نہ ہو میں سفر کروں میری موت مدینے سے باہر آ جائے. آپ ہمیشہ دعا کرتے. ایک مرتبہ آپ کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 انگلی بتائی ہاتھ کی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں تو آپ سے زیارت کر لیا اور یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی دیکھ لی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگلے دن آپ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خواب کی تعبیر فرمایا کرتے تھے. آپ خواب کی تعبیر کرنا بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو آپ ان کے پاس پہنچے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سورہ لقمان کی آخری وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی. آج کبھی کبھی ہم نیوز میں دیکھتے کہ آج بارش آئے گی، لیکن بارش نہیں آتی. کہتے آج بارش آئے گی، بارش 10 دن کے بعد آتی ہے. تو اگر کوئی کہنے لگے کہ ہم نے نیوز میں دیکھا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ آج بارش آئے گی، تو 100% نہیں آتی. وہ اندازہ لگاتے ہیں کبھی آتی کبھی نہیں آتی.
تو ان اللہ عند سے قیامت کے بارے قیامت کب آئے گی اس کو کس کا علم نہیں ہے. پھر بارش کب آئے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور ماں کے رحم میں کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا. پھر کل کیا ہوگا وہ بھی پتہ نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی کہاں مرے گا, اس کی موت کہاں آئے گی, اس کو کسی کو اس کا علم نہیں. اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہے. تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کر کوشش کرتے تھے کہ وہ مدینے میں رہے اور مدینے میں آپ کی موت ہے. تو اس لیے محترم دوستو, ہر ایک مومن مسلمان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو, ہر ایک مومن کو حج نصیب فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے, مدینے کی زیارت نصیب فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کا, ہر ایک حاجی کا جو بھی حج کے لیے جاتے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے. اور جو لوگ حج کے لیے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. الحمد للہ رب العالمین.